تو جو افطاری کی دعائیں ہیں وہ افطاری کی دعاؤں میں جو دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ روایات جو ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں وہ دعا اور وہ روایات جو ہیں یا ان دعاؤں پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں ملی ہیں. اچھا، یہ ایسا کیوں ہے کہ جو چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں دعائیں یا دعاؤں کے الفاظ، ہم اس پہ عمل کم کرتے ہیں، اور جو ضعیف سند سے ہیں یا ضعیف روایات ہیں اس پہ عمل زیادہ کرتے ہیں، یا ایک دفعہ کرنا شروع کر دیں بعد میں کوئی بتا بھی دے کہ بھئی یہ سندن ضعیف ہے اور یہ ٹھیک ہے تو ہم اپنے عمل کو بدلتے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہے، لا علمی ہے، خاص طور پہ عامت الناس کے اندر. تو وہ کیلنڈروں کے اندر یا اپنے مساجد کے ائمہ کرام سے یا اپنے اساتذہ سے یا بچپن میں جہاں انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے ان سے جو دعا وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اگر بتا بھی دیا جائے تو پھر وہ یہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ چلے ہم اس کو چھوڑ کر یہ اور دعا ویسے یاد بھی کر ان کے لیں. ساتھ ایک اعتماد کا تعلق بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کہیں گے تو میں کہوں گا چونکہ میرا ان سے اعتماد ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی میرے استاد یا میرے امام صاحب یا ہماری مسجد کے امام صاحب نے چونکہ ہمیں یہ سکھائی ہے لہذا میں تو یہی دعا پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں نے کوئی دوسری دعا نہیں پڑھنی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عامت الناس کو بھی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی روایات یا کون سی دعائیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور کون سی روایات اور کون سی دعائیں جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں. صحیح کو اپنا لیا جائے، وہ بے شک جس نے بھی سکھائی ہوں یا جہاں سے بھی مل جائیں، اور جو ضعیف ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. غور و فکر اور تدبر، یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے نا، ادروائز تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، کہتے تھے میں ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہیں، تو انہیں اعتماد کے ساتھ چلتے آ رہے تھے کہ ہم نئی بات کو کیوں قبول کریں. جی.